السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ہوتے ہی سمر جلدی سے جلدی تیار ہو کر آفس جانے لگا۔ جنت نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ پلیز ناشتہ تو کر لو۔ نہیں جنت، میں بازار سے منگوا کر لوں گا، آج کام بہت زیادہ ہے۔ اوکے بائے۔ اس سے پہلے کہ جنت کچھ بولتی، سمر گھر سے نکل چکا تھا۔ سمر نے اگلے دن آفس سے کال کر کے اسے بتا دیا تھا کہ آج اس کا وقت نکالنا مشکل ہے، اس لیے وہ نہیں آ پائے گا۔ اور آج کا دن جنت کو بہت بھاری لگ رہا تھا، شاید اسے عادت ہو گئی تھی سمر کے ساتھ کی، اس لیے وہ بہت اداس فیل کر رہی تھی۔ دوپہر کے بعد سے دن کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ باہر گارڈن میں آ کر بیٹھی تھی۔ دوپہر کا وقت بھی وہاں شام کی طرح لگتا تھا، کیونکہ دھوپ نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی اور خاص برسات کا موسم تھا۔ اس کا فون بجا تھا اور سمر کی کال آئی تھی۔ اس نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ ہائے۔ دوسری جانب سے آواز آئی، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ تمہارے گھر میں مچھر نہیں ہے؟ ورنہ مچھر مار لیتی، وہ منہ بنا کر بولی۔ اور سمر اس کی بات پر مسکرایا۔ مار پیٹ والی باتیں ہی کیوں کرتی ہو تم؟ ہمیشہ کبھی پیار ویار بھی کر لیا کرو۔ وہ میز پر فائل رکھتے ہوئے اور کرسی سے سر ٹیکتے ہوئے بولا۔ مجھے جو آتا ہے وہ کرتی ہوں، پیار ویار نہیں آتا مجھے، وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو مجھے ایک چانس دو، میں سکھا دیتا ہوں۔ تم کیسے سکھاؤ گے؟ تمہیں تو پہلے ہی مجھ سے ڈر لگتا ہے، جنت نے اپنی انسی روکتے ہوئے کہا۔ اس معاملے میں تو مجھے کسی کی باپ سے بھی ڈر نہیں لگتا، اس نے فوراً جواب دیا۔ اب کیا؟ اس کے اقرار خوف کا وہ ایسے ہی تانا مارے گی؟ ہائے۔ اس کی بات پر جنت نے ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ ویسے اب تک کتنی لڑکیوں کو سکھا چکے ہو؟ وہ اب اسے پھوڑنے کے چکر میں تھی۔ ہر بار تم ایسے پول کھولنے والے سوال کیوں پوچھتی رہتی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں کرتی نا، اگر تمہیں جواب دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا تو نہ دو۔ ہاں، میری کوچنگ کلاسز ہیں، پارٹ ٹائم میں یہی کام کرتا ہوں، لڑکیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زبردستی کلاسز دیتا ہوں۔ اچھا بائے۔ اس نے جواب دینے کے ساتھ ہی بائے کہا، اور اس کی وجہ دروازہ پر ہونے والی دستک تھی جو جنت نے بھی سنی۔ سنو، جنت نے ایک دم سے کہہ کر اسے روکا۔ ہاں بولو، کب آؤ گے؟ دیر ہو جائے گی، لیکن ڈنر ہم ساتھ ہی کریں گے۔ اوکے اوکے۔ جنت نے اس کی آخری بات پر مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ 1 منٹ بعد پھر سے فون بجا اور اس نے بنا دیکھے جلدی سے کان سے لگا لیا، لیکن سمر کی بجائے کبیر کی آواز سن کر مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ کبیر، کیسے ہو تم؟ اور عائشہ آپی کیسے ہیں؟ وہ خوش تو کبیر سے بات کر کے بھی ہوتی تھی۔ تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ عائشہ کا نام آنے کے بعد اس نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ میں بہت اچھی ہوں کبیر، اور میں بہت خوش ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لندن اتنی اچھی جگہ ہے۔ وہ کبیر سے کیسے اپنی خوشی چھپا سکتی تھی، لیکن اس بات سے بھی خبر تھی کہ کبیر کو اس کی بات سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنی خوش ہو کہ مجھے بھی بھول گئی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر نے کہہ دیا۔ تمہیں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن آج کل تو میں خود کو بھی بھول چکی ہوں کبیر۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ خوش تھی، اور کبیر کو اس کی خوشی آج بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اچھا کبیر، 1 منٹ ہولڈ کرنا، میں ابھی آئی۔ اس نے گیٹ سے رومی کے بھائی کو آتے دیکھا تو فون وہیں چھوڑ کر اس کے پاس چلی آئی۔ جنت، گھر چلو۔ وہ شاید بھاگ کر آیا تھا۔ تیز سانسوں کے ساتھ بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ جنت کو برا خیال دل میں آیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تم چلو، پتہ چل جائے گا، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا۔ مجھے سینڈل تو پہننے دو۔
وہ اس کی جلد بازی پر بولی جانے دو نا، یہی تو جانا ہے۔ وہ نہیں روکا تھا اور جنت کو مجبوراً جانا پڑا، اور کبیر اس کے واپس آنے کا انتظار اگلے 3 گھنٹے تک کرتا رہا، جبکہ وہ بھول بھی چکی تھی۔ لیکن کبیر کو جنت کا اندازہ اس کی ہنسی بہت چبھ رہی تھی، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جنت اور سمر وہاں رہ کر ایک دوسرے کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر جنت اسی طرح سمر سے اٹیچ ہوتی رہی تو اس کی فیلنگ کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ اس کا خود کا فون سوئچ آف ہوا تو تب کال کٹی، ورنہ شاید وہ 3 گھنٹے سے بھی زیادہ اس کا انتظار کرتا۔ ہوا کیا یہ تو بتاؤ نا، اندر داخل ہوتے ہوئے ایک بار پھر اس نے پوچھا، مگر وہ چلو تو صحیح کی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا آنٹی؟ گھر پہنچ کر آنٹی اسے سامنے ہی مل گئی تو اس نے ان سے پوچھا، بڑی ماں نے تمہیں بلایا ہے وہ لنچ کے لیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جنت نے سکون کی سانس لی۔ لنچ کے لیے؟ تم بھی نا سیف، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنی جلدی میں لے کر آئے۔ آنٹی دیکھو نا، سینڈل بھی نہیں پہننے دی مجھے۔ چھوٹی بات نہیں ہے یہ، آج فرسٹ ٹائم بڑی ماں نے خود کچن میں جا کر کچھ بنایا ہے، وہ بھی تمہارے لیے۔ بھائی اور مجھے تو جانے دو، آج تک سیم کے لیے بھی اتنا نہیں کیا کبھی۔ ہاؤ سویٹ۔ اس نے رومی کی امی کی جانب دیکھا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا، آ جاؤ بیٹا۔ وہ اندر آئی تو ٹیبل سجا ہوا تھا اور بڑی ماں اپنی خاص جگہ پر بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح سخت والے تاثرات سے جنت کو دیکھتے ہوئے جنت ان کے بازو والی کرسی پر جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ گجیاں تو مجھے بہت پسند ہیں، آنٹی نے اس کے سامنے رکھی۔ پلیٹ میں 2 گجیاں ڈالی تو خوشی سے بڑی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے، گجیاں کھا کر ہی تو تم نے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا ہے۔ انہوں نے اس کی بات پر سنجیدگی سے کہا، اور جنت نے سیف کو ہنسنے پر گور کر دیکھا۔ نہیں بڑی ماں، گھر والے کھانے کو دیتے بھی تو تھے نا، یا نہیں دیتے؟ اگر نہ بھی دیتے ہوں گے تو جہاں کھا لینا، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ اگر تمہارے گھر والے نے کبھی نہیں تمہیں کچھ دیا تو یہیں کھا لو۔ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی، کھاؤ نا بیٹا۔ آنٹی نے اس ٹاپک کو ختم کر کے جنت کو مزید شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ کیسی لگی؟ آنٹی نے اس کی ایک ہی بائٹ لینے کے بعد پوچھا۔ بہت ٹیسٹی ہیں آنٹی۔ بڑی ماں ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے بڑی ماں کی جانب دیکھا، انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر اجازت دی۔ آپ نانی دادی کے ہاتھ میں اتنا ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیا ملاتی ہو آپ لوگ کھانے میں جس کا سواد کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے میں بھی نہیں آتا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ بہت سارا پیار اور اپنا پن۔ بڑی ماں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آنٹی نے اس کی بات کا جواب دیا۔ آنٹی شاید ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تھینک یو بڑی ماں، مجھے اپنا سمجھ کر یہ پیار دینے کے لیے۔ وہ بہت ہمت کر کے ان کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ بڑی ماں نے رومی کی امی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ اپنے شوہر سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ جنت رونے لگی ہی تھی اس سے پہلے بڑی ماں کی بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ چل کھا لے۔ بڑی ماں نے خود اس کی پلیٹ میں گجیاں ڈالتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا۔ سمر کار سے نکل کر اندر جاتے جاتے رکا۔ بہر ہی جنت کی سینڈل اور موبائل دیکھ کر وہ وہاں آیا اور ایک ہاتھ میں سینڈل اور دوسرے میں موبائل لیے۔ موبائل پر کبیر کی کال دیکھ کر اس کے قدم رک گئے اور اس نے سوچا کہ کبیر جنت کو کیوں اتنی رات کے وقت کال کر رہا تھا؟ اس وقت اگر لندن میں رات کے 10 بج رہے تھے تو انڈیا میں رات کے 3:30 کا وقت تھا، اور اس وقت کبیر کی کال پر اس کا حیران اور غصہ ہونا لازمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ کبیر کے بہت ساری مس کالز ہیں اور ہر آدھے گھنٹے کے فرق سے وہ کال کرتا رہا۔ وہ اس کی وجہ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس کا شاک کرنا صحیح تھا۔
اس نے کال ہسٹری چیک کی اور دیکھا کہ مسلسل 3 گھنٹے تک ان کے درمیان بات ہوئی ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں موجود سینڈل پھینک دی اور موبائل واپس اسی جگہ پر رکھ کر اندر چلا آیا۔ جنت ڈائننگ ٹیبل کو اب بھی ترتیب دے رہی تھی۔ سمر کو دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ اس نے آف وائٹ ٹاپ پر بلیک جینس پہنی ہوئی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ کر کے وہ خاص اس کے ڈنر کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ڈنر اس نے ٹیبل کی جانب اشارہ کیا تو وہ کینڈل اور پھولوں سے سجا تھا۔ سمر نے اس کی جانب دیکھا، پھر جنت کو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا، اور اس کے رویے پر جنت کو بہت حیرانی ہوئی۔ سمر، اس نے ہمت کر کے اسے آواز دی تو وہ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم ہی نے کہا تھا نا کہ آج ہم ڈنر ساتھ میں کریں گے، اس لیے میں نے یہ سب کیا تمہارے لیے، بس صرف تمہارے لیے۔ تو کیا یہ ضروری ہے جو میں نے کہہ دیا وہ مجھے کرنا ہی پڑے گا؟ تب موڈ تھا اس لیے کہہ دیا، اب موڈ نہیں ہے اس لیے منع کر دیا۔ دس آل۔ وہ اپنا غصہ ظاہر کرتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا اور جنت وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ شام تک رومی کے گھر ہی رہی اور رات ہونے سے پہلے جلدی گھر آ گئی۔ گھر آ کر اس نے جلدی سیف کو کھانے کا مینیو بتایا اور روزی کی مدد سے خود ڈائننگ ٹیبل کو تھوڑا بہت کینڈلز اور پھول سے ڈیکوریٹ کر دیا۔ اس میں اسے بہت وقت لگ گیا تھا اور تب تک کھانا بھی تیار ہو چکا تھا۔ اس نے روزی کو کھانا لگانے کو کہا اور خود تیار ہونے چلی گئی۔ وہ کتنی خوشی سے تیار ہوئی تھی اور آج اس کا دل کتنا خوش تھا، لیکن سمر کے اس رویے نے آج کے سارے دن کی خوشی اس سے چھین لی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے گلے میں ڈالا ہوا نیکلس کھینچ کر پھینک دیا اور ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا اور بھاگتی ہوئی اپنے روم میں چلی آئی۔ نیکسٹ ایپی بہت مزیدار ہے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ یہ ناول اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور بہت ساری حقیقتیں لے کر یہ اپنے سفر کو رواں دواں ہے۔ آئی ہوپ کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں میں اس کا انٹرسٹ جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب آپ آگے دیکھیں گے کہ آیا کبیر جو جنت کو اس نے فون کیا ہے، اس کے فون کی وجہ سے جو سمر کے دل میں دراڑ آئی ہے، کیا یہ دوبارہ فل ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا سمر کی یہ نفرت اور یہ غلط فہمی اس کا ازالہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ اور ادھر کبیر اور جنت کی جو شادی ہوئی تھی، آیا وہ کامیاب بھی ہو پائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آنے تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپی جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔